نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم إن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج کا میرا موضوع زکوٰۃ کے چند مسائل کو بیان کرنا. آج کا میرا موضوع یہ ہے زکوٰۃ کے چند مسائل کو آپ کے سامنے بیان کرنا. سب سے پہلی یہ بات بتاتا جاؤں کہ زکوٰۃ کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی ایک قول کے مطابق، اور دوسرا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت سن 3 ہجری میں ہوئی. اب زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ کے احکامات کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں؟ یہ مسئلہ بتاتا جاؤں. زکوٰۃ کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو زکوٰۃ دینے سے کترائے گا یعنی زکوٰۃ نہیں دے گا تو حکومت وقت کے ذمے اس کے خلاف قتال کرنا لازم ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ لکھا ہے محیط سرخسی میں. اب رہا یہ مسئلہ زکوٰۃ کن چیزوں پہ واجب ہوتی ہے؟ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. شریعت مطہرہ نے سونے کا نصاب جو متعین کیا ہے وہ ہے 7.5 تولہ سونا. جس کے پاس موجود ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے، ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے. اب بعض حضرات سوال کرتے ہیں کہ مولانا سونے کا ریٹ اور چاندی کا ریٹ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو یہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب اور 7.5 تولے سونے کا نصاب، اس میں آپس میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. تو یہ بات بتاتا جاؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کے اندر یہ نصاب بیان فرمایا تھا اس وقت جو ویلیو 52.5 تولے چاندی کی تھی، 52.5 تولے چاندی کی مقدار 7.5 تولہ سونا آ جاتا تھا.
اور ہم اسی کے مکلف ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ بیان فرما دیا۔ اب اس میں اجتہاد کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ جو ضابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اس کے اندر اس کے اندر اپنی رائے کا قیام کرنا، رد و بدل کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ زکوٰۃ کے لیے کسی مستحق کو مالک بنانا شرط ہے، اسی لیے فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے فَهِيَ تَمْلِيكُ الْمَالِ مِنْ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَيْرَ ہاشمی، کسی مسلمان مستحق کو کسی مال کا مالک بنا دینا لیکن وہ بنو ہاشم میں سے نہ ہو۔ بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ بتاتا جاؤں بنو ہاشم سے کیا مراد ہے۔ علماء نے اور فقہاء نے اس کے لیے ایک ڈیٹیل بیان کی ہے کہ بنو ہاشم کون سے لوگ ہیں۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے وَلَا يُدْفَعُ إِلَى بَنِي ہاشم، بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وَهُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَبَّاسٍ وَآلُ جَعْفَرَ وآل عقیل وآل حارث بن عبد المطلب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آل، حضرت عباس کی آل، حضرت جعفر کی آل، حضرت عقیل کی آل، حضرت حارث بن عبد المطلب کی آل، یہ 5 لوگوں کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وَيَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَى مَنْ عَدَاهُمْ مِنْ بَنِي ہاشم، ان کے علاوہ باقی جتنے بنو ہاشم ہیں ان کو زکوٰۃ دینا شریعت مطہرہ میں جائز ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ زکوٰۃ فی الفور ادا کرنی چاہیے یا اس میں تاخیر کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے وَتَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ، جب سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ فی الوقت اس وقت ادا کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ حتیٰ یأثم بتاخیرہ من غیر عذر، اگر بغیر عذر کے تاخیر کی تو اللہ کے ہاں گنہگار ہوگا۔ اگرچہ بعض حضرات کہتے ہیں تاخیر کی بھی گنجائش ہے، لیکن مفتیٰ بھی والاول اصح، پہلی جو رائے ہے کہ فی الفور ادا کرنا یہ لازم ہے، یہی مفتیٰ بھی قول ہے، یہی مفتیٰ بھی قول ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ زکوٰۃ کن پہ واجب ہے۔ وَأَمَّا شُرُوطُ وُجُوبِهَا، کہ یہ کس پہ واجب ہے۔ سب سے پہلے جس آدمی پہ زکوٰۃ واجب ہو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ آزاد ہو۔ معلوم ہوا غلام پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح مسلمان ہونا شرط ہے، کافر پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح عقل مند ہونا شرط ہے، بے وقوف پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ پہ نہیں۔ اسی طرح وہ مال نصاب کو پہنچا ہو، مال نصاب کو پہنچا ہو، وہ مال جو نصاب تک نہ پہنچا ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا کوئی بھی واجب نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اللہ رب العالمین اس میں مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے اس کا فلسفہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ہم اس کے فلسفے کے مکلف نہیں ہیں، حکم الہی ہے، بس اس کو بجا لانا ہے۔ فلسفہ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے تاکہ کسی غریب کی مدد ہو سکے، کسی غریب کی مدد کرنا، یہ زکوٰۃ کا فلسفہ ہے، یہ زکوٰۃ کا فلسفہ ہے۔ اور اب یہ پوچھنا کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے تو اس کے لیے میں نے بتا دیا کہ سال کے بعد واجب ہوگی۔ لیکن اس ضمن میں یہ مطلب بتاتا جاؤں، اگر ایک شخص صاحب نصاب چلا آ رہا ہے، سال ختم ہونے سے ایک دن پہلے اس کے پاس 5 لاکھ روپیہ آ گیا
ان 5 لاکھ پہ سال نہیں گزرا تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کی جاوے گی۔ اس مال پہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جب یہ صیب نصاب چلا آ رہا ہے تو جب سال ختم ہوگا، سال ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر اس کے پاس کوئی مال آ گیا تو اس کو بھی ملا کے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اب زکوٰۃ کیش کی صورت پہ ادا کرنا کوئی لازم نہیں ہے، اجناس کی صورت کے اندر بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور بعض حضرات یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مولانا زکوٰۃ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنا کیسا ہے؟ مثلا ایک آدمی لاہور میں رہتا ہے، اس کے لیے اسلام آباد یا کراچی کسی کو زکوٰۃ دینا یہ کیسا ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک زکوٰۃ کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنا مکروہ ہے، بشرطے کہ اس شہر میں مستحق زکوٰۃ موجود ہوں۔ لیکن اگر دوسرے شہر میں اس کے اعزہ اقربا ہیں تو در مختار میں لکھا ہے تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ کا دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنے میں کراہت بھی باقی نہیں رہتی، کراہت بھی باقی نہیں۔ اور آیا زکوٰۃ کے پیسوں سے مدرسے کی تعمیر کرنا یا مسجد کی تعمیر کرنا یا کسی رفاعی ادارے کی تعمیر کرنا یا اس کی مشینیں لے کے آنا، آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو شریعت مطہرہ میں اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جیسا کہ فقہاء نے لکھا ہے، غالباً تنویر الابصار میں لکھا ہے لا یصرف مال الزکاة الی بناء نحو مسجد، کہ مسجد کے بنانے میں یا کسی اور کام کی تعمیر میں، مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا اسپتال ہو، اس کے اندر اگر زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے کسی مستحق کو مالک بنانا شرط ہے۔ اکثر لوگ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ہاسپٹلوں کو مشین لے کے دے دیتے ہیں، تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کی مد میں سے اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کو یا ٹیچر کو یا استاد کو یا قاری صاحب کو زکوٰۃ کی مد میں سے تنخواہ دے دے تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عوض کے اندر اور تنخواہ کے اندر زکوٰۃ کا ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر اکثر مساجد کے اندر بھی، مدارس کے اندر بھی اور رفاعی اداروں کے اندر بھی کوتاہی برتی جاتی ہے۔ میرے دوستو، شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں اس کی پابندی کرنا شرعاً لازم ہے۔ اب ایک بہت اہم مسئلہ کہ اگر ایک آدمی نے زکوٰۃ کے پیسے الگ کر کے رکھے تھے، ابھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کا کیا بنے گا؟ تو فقہاء نے لکھا ہے اگر اس نے وصیت کی تھی کہ یہ پیسے پڑے ہیں، اگر میں مر گیا تو میری زکوٰۃ ادا کر دینا، تو اس صورت کے اندر 1/3 میں اس کی وصیت جاری ہوگی۔ اگر وصیت نہیں کی تھی، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، پیسے الگ کر کے رکھے تھے، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت کے اندر وہ سارا کا سارا مال ترکے کے اندر شمار ہوگا۔ اگر ورثاء سارے کے سارے بالغ اپنی رضامندی سے یہ چاہیں کہ ہم اپنے ابا کی زکوٰۃ دے دیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، اگر وہ نہ کرنا چاہیں تو ان سے مواخذہ نہیں ہے۔ اور لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مولانا ہم نے کسی کو پیسے دے رکھے ہیں اور اب ان پیسوں کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو آیا اس کی زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو شریعت مطہرہ کہتی ہے اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو پیسے ڈوب گئے اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ بھی علماء بلکہ بعض حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز کو تجارت کی نیت سے خریدا، پھر ہماری نیت تبدیل ہوگی، پھر ہم نے اس کے اندر تجارت کی نیت کر لی، تو آیا اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو جب تک اس چیز کو بیچے گا نہیں تب تک اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور زکوٰۃ جب ادا کرنی ہو سونا یا چاندی کی صورت میں تو کس قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے
کہ وقت وجوب کا اعتبار کیا جائے گا، وقت ادا کا نہیں کیا جائے گا، بخلاف کس کے؟ اگر وہ زکوٰۃ چوپاؤں کی ادا کرنا چاہے مویشی کی، تو اس صورت کے اندر وقت وجوب کی قیمت نہیں بلکہ وقت ادا کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور بعض حضرات یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مولانا کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، کن کو جائز نہیں؟ یہ اصول سمجھ لیں کہ اپنے اصول و فروع کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ اصول و فروع سے مراد یہ ہے کہ ان سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، بیٹی ہے، نواسی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور ان سے اور اسی طرح ماں باپ کو زکوٰۃ دینا، اپنے باپ کو، دادا کو، پردادا کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی حضرات کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ لیکن آیا میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو صاحب ہدایہ رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ یہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاختلاط المنافع، ان کے منافع ملے جلے ہوتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے گا تو وہ اپنے گھر میں استعمال کرے گی، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ گویا کہ یہ شخص اپنی زکوٰۃ ہی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس لیے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کس پہ واجب ہوتی ہے؟ جو مال حلال ہو، مال حلال پہ زکوٰۃ آتی ہے، لیکن جو مال حرام ہو، جو مال حرام ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی آدمی کو وکیل بنایا، یہ زکوٰۃ ادا کر دینا، اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس سے وہ پیسے چوری ہو گئے، آیا اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فقہاء نے لکھا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی نے کسی آدمی کو وکیل بنایا، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ مستحقین تک پہنچا دینا، تو وہ اگر اجناس خرید کے دینا چاہے، کپڑے خرید کے دینا چاہے، راشن خرید کے دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو فقہاء نے اس صورت میں لکھا ہے کہ معطی کی اجازت ضروری ہے، اس کی اجازت لے لے۔ اور اسی طرح کسی آدمی کو اتنی زکوٰۃ دینا جس سے وہ خود صاحب نصاب بن جائے، اگرچہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے کسی کو زکوٰۃ دی اور زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ جملہ کہہ دیا، جہاں چاہے جیسے چاہے اس کو استعمال کر لینا، جہاں چاہو جیسے چاہو استعمال کر لینا، اور یہ وکیل اگر خود مستحق زکوٰۃ ہے تو آیا یہ زکوٰۃ کے پیسے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ رکھ سکتا ہے۔ اور آج کل لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، مولانا میرا بہت بڑا کاروبار ہے، اب اس کا حساب و کتاب لگانا بہت مشکل ہے، میرا بہت بڑا سٹور ہے، میں کیسے حساب لگاؤں ایک ہی چیز کا، تو کیسے زکوٰۃ ادا کروں؟ تو میں نے کہا حساب لگانا 2 منٹ کا کام ہے۔ وہ یہ ہے، اگر آپ یہ چلتا کاروبار بیچنا چاہیں تو آپ 2 منٹ کے اندر اس کی قیمت لگا سکیں گے، تو جو وہ قیمت لگائیں گے اس کا اعتبار کرتے ہوئے آپ زکوٰۃ ادا کر دینا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کل زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہم احتیاط سے کام نہیں لیتے، ہم ایسے اداروں کو بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں جن کو تملیک کا پتہ ہی نہیں ہے، تملیک کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تملیک کا معنی یہ ہوتا ہے اپنی ملکیت سے کسی چیز کو نکال کر مستحق کی ملکیت میں من کل الوجوہ دے دینا، اس سے پوچھنا بھی نہ۔ ہمارے ہاں جیسے کہ اپنے ماتحتوں سے تملیغ کروائی جاتی ہے، اس کو 5 لاکھ روپے زکوٰۃ کے دیا، پھر اس کو کہا جی واپس کر دو، یہ سب ایک ڈرامے بازی ہے، یہ خدا کو دھوکہ دینا ہے۔ اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اس میں 8 مصارف کا ذکر فرمایا۔ ان 8 مصارف کو فقیر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو۔ مسکین کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور اسی طرح
عامل جو ज़कात की वसूली पर मुसलमान हाकिम की तरफ से जो मामूर होता है उसको भी ज़कात में से देना जायज़ है। वमिन हर रिकाब, गर्दन छुड़ाने में अगर एक आदमी फंसा हुआ है, चाहे ग़ुलामी की सूरत के अंदर है या किसी क़ैद के अंदर है। जैसे हमसे लोग पूछते हैं कि मौलाना कैदी को छुड़ाने के लिए ज़कात देना कैसे है, अगर वो मुस्तहिक है तो बिल्कुल दे सकते हैं। और इसी तरह एक आदमी मखरूज़ है, लेकिन मौलाना इदरीस कांदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने गालिबन मारिफुल कुरान में लिखा है कि जो कर्ज़ा उसने मासियत के लिए लिया है उसको उसको पैसे ज़कात के नहीं देने चाहिए। इसी तरह अल्लाह के रास्ते में जो एला कलिमतुल्लाह के लिए जो लोग अपने घरों से निकले हैं उनको भी ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं। वमीनहा इब्नुस सबील, इसी तरह मुसाफिर आदमी को भी ज़कात देना जायज़ है। अब लोग पूछते हैं काफिर को ज़कात देना कैसे है। तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, वो कहते हैं कुरान में कहाँ लिखा है कि काफिर को ज़कात नहीं दी जा सकती। तो कुर्बान जाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस हदीस पर आपने फरमाया तो ख़ज़ु मिन अगनियाइहिम फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, मुसलमानों के अमीरों से ज़कात ली जाएगी, इनके फ़ुक़रा पर ज़कात दी जाएगी। इससे मालूम हुआ गैर मुस्लिम को ज़कात देना जायज़ नहीं है, लेकिन नफली सदका देना चाहे तो उसको दिया जा सकता है। इसके बरखिलाफ़ सदक़तुल फ़ितर देना, इसी तरह नज़र के पैसे देना, कफ़ारे के पैसे काफिरों को देना जायज़ है या नहीं। तो क़ाल अबू हनीफ़ता व मुहम्मद रहमहुल्लाह ताला यजूज़, ये हज़रात कहते हैं कि काफिर को ये पैसे देने की गुंजाइश है। और इसी तरह मेरे भाइयों, ज़कात में से किसी मैयत को कफ़न देने से भी ज़कात अदा नहीं होगी। ऐसे ही अगर हमने दस्तरखान लगाया ज़कात के पैसों में से, ये बड़ा दकीक मसला बयान कर रहा हूँ, ज़कात के पैसों में से हमने दस्तरखान लगाया, जो आदमी आए खा के चला जाए, इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि ज़कात के लिए तमलीक शर्त है, यहाँ तमलीक नहीं पाई गई। अब लोग पूछते हैं मौलाना फिर हम कैसे ज़कात अदा करें। तो उसको पैकेट बना के खाने के दे दें ताकि उसकी मिल्कियत पाई जाए। ये चंद मसाइल थे ज़कात के मुतालिक। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।